یہ اعتماد جو ہے نا، یہ کوئی ایک دن میں ختم نہیں ہوتا۔ اس کی بنیاد بچپن میں پڑتی ہے، جب ایک روتے ہوئے بچے کو ڈرا کر یا چیخ کر چپ کرا دیا جاتا ہے۔ پھر اسکول میں یہ دیوار اور اونچی ہو جاتی ہے جب کوئی استاد کہہ دیتا ہے تم سے یہ نہیں ہو پائے گا، اور یونیورسٹی پہنچ کر جب ایک چھوٹی سی غلطی پر سب کے سامنے شرمندہ کیا جاتا ہے تو انسان سوال کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، خوش آمدید ہے آپ سب کا رین 786 چینل پر۔ رین 786 پر ہم ذہنی بیماریوں کا بتائیں گے علاج۔ ہاں، یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ ہم اس کے کازز اور ٹریٹمنٹ ڈسکس کریں۔ یہ چینل ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی مینٹل ہیلتھ، ایموشنل پین اور روحانی سکون کی تلاش میں ہے۔ کبھی یہ خیال آیا ہے کہ خود اعتمادی کوئی پیدائشی تحفہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک ایسی مہارت ہے جسے کوئی بھی سیکھ سکتا ہے؟ تو آئیے آج مل کے دیکھتے ہیں کہ اپنی ذات پر ایک ایسا مضبوط یقین کیسے بنایا جائے جسے کوئی چیز ہلا نہ سکے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے نا کہ جیسے محفل میں کوئی دبا رہا ہو، کہ کوئی عزت ہی نہیں کرتا، کوئی بات سننے تک کو تیار نہیں، اور اگر کوئی سن بھی لے تو توجہ نہیں دیتا۔ جب یہ کہہ کے خاموش کرا دیا جاتا ہے کہ ارے تم تو بس چپ ہی رہا کرو، یہ ایک ایسی گھٹن ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ ہم سب سے پہلے اس احساس کو سمجھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ اس کی جڑیں کہاں ہیں، اس کے بعد اسے ٹھیک کرنے کے لیے کچھ عملی طریقوں پر بات کریں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ خود پر یقین رکھنے کی اصل طاقت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کم خود اعتمادی کے اس احساس کی اور نظر انداز کیے جانے کے اس بھاری بوجھ کی جسے بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں۔ یہ احساس بالکل ایسا ہے جیسے اندر ہی اندر دم گھٹ رہا ہو۔ کہنے کو دل میں بہت کچھ ہوتا ہے، اپنے خیالات ہوتے ہیں، لیکن یوں لگتا ہے کہ جیسے بولنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اور یہ کیفیت انسان کو اندر سے کچل کر رکھ دیتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ ڈاکٹر کاشیکا جین کہتی ہیں کہ یہ احساس صرف ایک برا جذبہ نہیں بلکہ یہ ایک طرح کا الرٹ ہے، ایک سگنل ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ انجانے میں اپنی کوئی کمزوری دوسروں کے سامنے آ گئی ہے اور اب وہ اسے کسی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کمزوری آتی کہاں سے ہے؟ چلیں اگلے حصے کی طرف بڑھتے اور اس کی جڑوں کو تلاش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ کوئی ذاتی ناکامی نہیں بلکہ اکثر یہ ماضی کے تجربات کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ خود اعتمادی آخر ہے کیا چیز۔ یہ صرف بہادر دکھنا نہیں بلکہ یہ اپنی صلاحیتوں، اپنی خوبیوں اور اپنے فیصلوں پر بھروسہ کرنے کی گہری نفسیاتی حالت ہے۔ یہ وہ اندرونی یقین ہے جو ایک انسان اپنے بارے میں رکھتا ہے۔ یہ اعتماد جو ہے نا، یہ کوئی ایک دن میں ختم نہیں ہوتا۔ اس کی بنیاد بچپن میں پڑتی ہے، جب ایک روتے ہوئے بچے کو ڈرا کر یا چیخ کر چپ کرا دیا جاتا ہے۔ پھر اسکول میں یہ دیوار اور اونچی ہو جاتی ہے جب کوئی استاد کہہ دیتا ہے تم سے یہ نہیں ہو پائے گا، اور یونیورسٹی پہنچ کر جب ایک چھوٹی سی غلطی پر سب کے سامنے شرمندہ کیا جاتا ہے تو انسان سوال کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ بات قابل اجمیری کے اس شعر میں کتنی خوبصورتی سے بیان کی گئی ہے۔ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ خود اعتمادی کی کمی بھی ایک ایسا ہی حادثہ ہے جو برسوں کی پرورش کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ جو چیز وقت کے ساتھ کمزور ہوئی ہے اسے وقت اور صحیح کوشش سے دوبارہ بنایا بھی جا سکتا ہے۔ تو چلیں اپنی ٹول کٹ کھولتے ہیں اور اسے دوبارہ تعمیر کرنے کے عملی اقدامات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے طاقتور اوزار ہے، وہ ہے اندرونی آواز۔ وہ باتیں جو ہم خود سے کرتے ہیں۔ سوچیں، وہ جو اندر ایک آواز ہے جو کہتی ہے مجھ سے نہیں ہوگا، یا میں اس قابل نہیں۔ اس آواز کو بدلنا ہے، خود کو یہ یقین دلانا ہے کہ میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں اور مجھے خود پر فخر ہے۔ خود کو یاد دلانا ہے کہ ناکامیاں سبق ہوتی ہیں، زندگی کا اختتام نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ذہن میں کچھ بنیادی تبدیلیاں لانا بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ مان لیں کہ خامیاں سب میں ہوتی ہیں، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ پھر دوسروں کی آن لائن زندگیوں سے اپنا موازنہ کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ وہاں تو ہر کوئی اپنی زندگی کا بہترین پہلو ہی دکھاتا ہے نا۔ ہر ناکامی کو سیکھنے کا موقع سمجھیں، اور سب سے اہم، اپنی منفرد قدر کو پہچانیں۔ اور یہ بڑی تبدیلیاں آتی ہیں روز کی چھوٹی چھوٹی عادتوں سے۔ شروعات اپنے جسم کی دیکھ بھال سے کریں، اچھی خوراک، پوری نیند اور ورزش۔ پھر اپنے ذہن پر کام کریں، اپنی خوبیوں کی ایک لسٹ بنائیں، ان چیزوں کی جن میں آپ اچھے ہیں۔ اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو بھی منائیں، اور آخر میں ہمیشہ کچھ نیا سیکھتے رہیں، کیونکہ علم سے اعتماد بڑھتا ہے۔ ویسے صرف ذہن ہی نہیں، جسم بھی آپ کی کہانی سناتا ہے۔ کم اعتمادی کا مطلب ہے جھکے ہوئے کندھے، نیچی نظریں۔ اس کے بجائے سر اٹھا کر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں، سیدھے کھڑے ہوں، کندھے پیچھے کی طرف۔ یہ چھوٹی چھوٹی جسمانی تبدیلیاں ذہن پر بہت بڑا اثر ڈالتی ہیں۔
और अब एक बहुत अहम राज, अपने कमजोरियों का ढिंढोरा पीटना बंद कर दें। जब जज्बाती होकर सबको अपनी खामियां बताई जाती हैं तो लोग इसे याद रखते हैं और फिर मौका मिलने पर इस्तेमाल करते हैं। अपनी कमजोरियों पर खामोशी से काम करें और दुनिया के सामने अपनी ताकत को पेश करें। तो जब ये सब कुछ किया जाता है तो नतीजा क्या निकलता है? खुद यकीनी। आइए अपने आखिरी हिस्से में देखते हैं कि ये ताकत हमारी जिंदगी को कैसे बदल कर रख देती है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इज्जत कोई खैरात नहीं जो मांगने से मिले, इसे कमाना पड़ता है। जब दूसरों को खुश करने के बजाय अपने मकासद पर तवज्जो दी जाती है, खुद को बेहतर बनाया जाता है, तो लोग खुद ब खुद कदर करना शुरू कर देते हैं। तो इस पूरी मेहनत का फल क्या है? ऐसे रिश्ते जो ज़्यादा गहरे और पुरसुकून हों, अपने मकासद को हासिल करने का हौसला, इस बात की फिक्र ना करना कि दूसरे क्या सोचेंगे, और सबसे बढ़कर वो गहरा अंदरूनी सुकून जिसकी तलाश सबको होती है। तो जाते जाते बस एक सवाल पर गौर कीजिएगा, अगर अंदर की वो आवाज़ जो हर वक्त तनकीद करती रहती है वो खामोश हो जाए तो फिर क्या कुछ मुमकिन हो सकता है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो रीन76 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर शेयर करें ताकि मालूमात ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग सुकून पाए और दिल को तसल्ली मिले, तो रीन786 चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सफर का हिस्सा बने।